السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور میرے نوجوان ساتھیوں، 14 جنوری جو آ رہی ہے اس میں ایک گیروں کا تہوار جو ہے پتنگ بازی کا آ رہا ہے، جس کو مکر سنکرانتی بھی کہتے ہیں۔ تو اس موقع پر ایسے موقعوں پر ہمارے نوجوان مسلمان بھائی جو ہے ان کے تہوار کے اندر شرکت کرتے ہیں، گویا کہ ان کا فیسٹیول جو ہے وہ مناتے ہیں، پتنگ بازی کرتے ہیں، پتنگ اڑاتے ہیں اور مزہ کرتے ہیں۔ تو کیا اسلام کے اندر پتنگ بازی کرنا جائز ہے یا پھر حرام ہے، کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے۔ تو دوستو، پتنگ بازی یہ غیروں کا تہوار ہے، جو ہے غیر مسلموں کا تہوار ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بہت بچنا چاہیے، یہ بچنا جو ہے فرض ہے گویا، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے، کوئی بھی قوم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی قوم کی جب مشابہت کرتا ہے، ان کی کاپی مارتا ہے، ان کی نقالی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اس قوم کے اندر شامل ہو گیا۔ تو یہ غیروں کا تہوار ہے پتنگ بازی، ہم اس کو کاپی مارتے ہیں، ہم جو گویا ان کے تہوار کو اپناتے ہیں، مناتے ہیں، تو گویا ہم بھی غیر مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان نہیں ہیں۔ یہ حدیث شریف کے صاف صاف الفاظ ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ من کثر سواد قوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی بھاری تعداد کو بڑھائے گا وہ اس قوم میں شمار ہوگا۔ مطلب آپ پتنگ چگا کر، پتنگ بازی کر کے گویا ان کی تعداد، ان کی جو ہے کاؤنٹ کے اندر اور زیادہ اضافہ کرتے ہو، کثرت کرتے ہو، تو گویا آپ بھی غیر مسلمان ہو۔ تو یہ حدیث شریف کے یہ بھی صاف صاف الفاظ ہے۔ تو جو ہے پتنگ بازی یہ بالکل حرام ہے اسلام کے اندر۔ پتنگ اور اس کی ڈوری خریدنا بھی ایک گناہ ہے۔ ہاں دوستو، پتنگ اور اس کی ڈوری خریدنا گناہ ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ گناہ کے کام میں مال خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اسی طرح پتنگ بازی کے اندر جو آپس میں مقابلہ کرنا، یہ گویا کہ گناہ کے کام میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، جو کہ حرام ہے، اس پر کفر کا خطرہ ہے۔ ہاں دوستو، اس پر مسلمان کا لیبل ہٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ اور جو ہے خاص طور پر پیرنٹس پر، والدین پر، جو ہے ماتا پتا پر شریعت کا یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اچھی طرح سمجھا دے کہ پتنگ بازی، پتنگ اڑانا یہ غیروں کا تہوار ہے۔ ان کو اچھی طرح سے بیٹھ کر سمجھائیے کہ جو ہے اس کے اندر پیسے خرچ کرنا اور جو ہے اس کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنا، گویا یہ بری بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تہوار ہی گویا کہ غیروں کا ہے۔ اس طرح ان کو اچھے سے بیٹھ کر سمجھائیے، اور اس طرح سمجھائیے کہ مسلمان بچوں کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس کا بہت ہی بڑا اہم حکم ہے والدین پر کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائے اچھی طرح سے۔ اسی طرح پتنگ بیچنا غیروں کے تہوار میں گویا کہ مدد کرنا ہے۔ ہاں دوستو، ہم پتنگ بیچیں گے، گویا ان کی تہوار کے اندر ہم مدد کر رہے ہیں، گویا کہ پتنگ لو اور اڑاؤ، اس طرح ہم مدد کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، کہ گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تو دوستو، یہ مکر سنکرانتی جو پتنگ بازی کا تہوار ہے، یہ گویا کہ مسلمانوں کا تہوار بالکل بھی نہیں ہے، ان کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو دوستو، اس میسیج کو آپ سے جتنا ہو سکے شیئر کریے، ہر بھائی تک، ہر مسلمان تک اس کو پہنچائے۔ اور اگر آپ کسی ایک کو شیئر کریں گے، اگر وہ پتنگ بازی سے رک گیا، تو گویا پوری زندگی اگر وہ پتنگ نہیں چگائے گا تو اس کا ثواب آپ تک پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح اس نے کسی اور آگے لوگوں کو شیئر کیا، ان سب کا ثواب آپ تک پہنچتا رہے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔